خواتین رات کے 2 بجے بھی شادی کے فنکشن سے گھر پہنچیں اور بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، لیکن سونا انہوں نے تب بھی ہوتا ہے جب پورے فنکشن کی تفصیل دہرا لیں۔ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتی۔ بیوی: اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ شوہر: میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی: تو کیا تم دوسری شادی کر لو گے؟ شوہر: پاگل آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے جوکس کو نا ذرا غور سے سنا کریں، کبھی کبھار منہ سے اچھی بات بھی نکل جاتی ہے۔ ایک نئی کتاب کی 10 لاکھ کاپیاں ٹائٹل میں صرف ایک حرف کی غلطی کی وجہ سے صرف 2 دن میں ہی بک گئیں۔ ٹائٹل تھا An idea that can change your wife، جبکہ صحیح لفظ تھا لائف۔ زندگی میں رشتہ دار سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور مرنے کے بعد منجی ہلا ہلا کر کہتے ہیں، وے تو بولتا کیوں نہیں؟ عورت کا 5 منٹ میں تیار ہونا اور مرد کا 5 منٹ میں آ رہا ہوں، بات ایک ہی ہے۔ ہمارے گھر میں مہمان آئے، امی نے کہا جا کے مہمانوں سے کھانے کا پوچھو۔ میں گیا، پوچھا انکل کھانا کھا کر آئے ہیں یا گھر جا کر کھائیں گے؟ پتا نہیں، پھر آگے سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اردو خاوند اپنی بیوی سے: بیگم آج میں ٹرک کے نیچے آنے لگا تھا۔ بیوی: اللہ نہ کرے سلیم، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پنجابی خاوند اپنی بیوی سے: نی شیدے دی ماں، اج میں ٹرک تھلے آن لگا سی۔ بیوی: پٹے منہ تہاڈا، ایویں نہ کتے ورگو بھونکیا کرو۔ چائنا والے ہی ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ جا بہت دیکھے تیرے جیسے۔ گھر کا بڑا بچہ ہونا اتنا بھی آسان نہیں جناب، چھوٹا کوئی غلط حرکت کرے تو بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ بڑوں کی دیکھا دیکھی خراب ہوا ہے۔ پپو: چاچا جی یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ چاچا: پتہ نہیں بیٹا، میری تو 18 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ نظر تو صرف لڑکیوں کو لگتی ہے، ہم لڑکوں کے پیچھے تو ہمیشہ کتے ہی لگتے ہیں، اور پھر اور راتوں کو۔ پاپا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا ایک پیر زمین پر اور دوسرا آسمان پر ہے۔ باپ: بیٹا اس طرح کے خواب مت دیکھا کر، کسی دن اپنی شلوار پھاڑ لے گا۔ برش کرنے کے بعد دانتوں پر انگلی پھیرنے سے کیچوں کیچوں کی آواز آئے تو سمجھ لیں دانت صاف ہو گئے ہیں۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری۔ تول کر گفتگو کرنے کا سب سے بڑا نقصان، جتنی دیر آپ تولنے میں لگاتے ہو سامنے والا 10 سنا کر چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب اگر جنگل میں نماز پڑھتے وقت شیر آ جائے تو کیا نمازی نماز کو جاری رکھے؟ قربان جاؤں مولوی صاحب نے جواب دیا، بولے اگر وضو باقی رہے تو جاری رکھنا بیٹا۔ ایک سردار کی بیوی سے چھوڑ کر چلی گئی، وہ روتا ہوا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ دوست بولا تمہیں اپنی بیوی کو عزت اور محبت سے رکھنا چاہیے تھا۔ سردار نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں تو ہمیشہ اسے اپنی بہن کا درجہ دیتا تھا۔ شادی کے لیے لڑکی کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی کوکنگ بھی دیکھ لینی چاہیے، کیونکہ خوبصورتی تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن بھوکے رہ کر گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے جناب۔ ایک لڑکا روز ایک لڑکی کا پیچھا کرتا تھا، لڑکی نے تنگ آ کر ایک دن لڑکے کو اپنا منہ دھو کر دکھا دیا، اب دونوں سکون سے اپنے اپنے راستے چلتے ہیں۔ اکیلے کوکنگ کرنے میں صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن اگر امی ساتھ ہوں تو 2 گھنٹے 10 منٹ، 600 باتیں، 50 بار خالہ کی بیٹی کی تعریف، 1000 بار موبائل کی برائیاں بھی سننی پڑتی ہیں۔ ہمت ہے تو اپنے جانوں سے شادی کر کے دکھاؤ، کسی اور کے جانوں سے تو گھر والے بھی کروا دیتے ہیں۔ ایک موٹا آدمی اونچی عمارت سے گر گیا، جب ہسپتال میں سے ہوش آیا تو اس نے پوچھا میں زندہ ہوں؟ ڈاکٹر: آپ تو زندہ ہیں، لیکن جن صاحب پر آپ گرے تھے وہ مر گئے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بیوی سے ڈرنے والے مرد ایک لائن میں کھڑے ہوں اور بیوی سے نہ ڈرنے والے مرد دوسری لائن میں کھڑے ہوں، انہیں زبردست انعام دیا جائے گا۔
بیوی سے ڈرنے والوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی، جبکہ بیوی سے نہ ڈرنے والوں میں ایک ہی مرد تھا۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، تو آپ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں جناب، مجھے تو میری بیوی کہہ کر گئی تھی کہ اسی لائن میں کھڑے رہنا ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ جو شاہین ماں باپ سے 25 سال میں سیدھے نہیں ہوتے، شادی کے بعد اقبال کی بلبل انہیں 1 مہینے میں سیدھا کر دیتی ہے۔ جب بھی کوئی لڑکی یہ کہے کہ میرے بال کمر تک آتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کے بال لمبے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود 4 فٹ کی ہو۔ بھائی سچ پوچھو تو شادی کرنے کے بعد اندازہ ہوا ہے زندگی انجوائے کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں، سنگل رہو اور اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی سنگل رکھو۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی بیوی یا گرل فرینڈ کو پیٹرول پمپ کے باہر اتار دیتے ہیں، کیونکہ پمپ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آگ لگانے والی چیزیں پمپ سے دور رکھیں۔ سرسری ذکر کیا تھا عشق میں مر جانے کا، اب اسے ضد ہے کہ تم مر کے دکھاؤ ہم۔ اس شعر کی تشریح، اس شعر میں شاعر نے ضرورت سے زیادہ ہی لمبی پھینکی ہے اور اب بیچارہ پھنس گیا ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ڈاکٹر مریض سے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مریض، ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ ڈاکٹر، سگریٹ پیتے ہو؟ مریض بولا، ہاں لیکن گولڈ لیف ہی منہ آنا۔ بیوی آدھے گھنٹے سے موبائل کے کیمرے کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی، پھر سیلفی لیتی اور دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی۔ اس کا شوہر انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نظارہ چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ آخر جب شوہر سے رہا نہیں گیا تو اس نے کہہ دیا، ایک بار اپنے منہ پر بھی کپڑا مار کر ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے کام بن جائے۔ پاکستانی قوم زیادہ گرمی اور زیادہ سردی میں کام نہیں کر سکتی، اور جب موسم خوشگوار ہو تو ان کا ویسے ہی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ رشتہ داروں کی باتوں پہ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، رشتہ دار اچھے تو ارطغرل کو بھی نہیں ملے، ہم تو پھر عام سے لوگ ہیں۔ اگر کوئی آپ کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتا ہے تو یاد رکھو کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے، تم بھی باہر سے لگا کر بھاگ جایا کرو۔ بیالوجی کے ٹیچر نے بچے کو ایک پرندے کی ٹانگ دکھائی اور پوچھا، یہ کس پرندے کی ہے؟ بچہ، نہیں پتا۔ ٹیچر، تم فیل ہو، اپنا نام بتاؤ۔ بچہ، میریاں لتاں ویخ تے دس دے کی نام ہے میرا۔ اگر بھارتی جاہلیت کا جواب نغموں سے دیا جا رہا ہے تو آرمی چیف راحت فتح علی خان کو بنا دینا چاہیے۔ بیوی، شادی کے شروع کے دنوں میں جب میں کھانا پکا کر لاتی تھی آپ زیادہ مجھے کھلاتے تھے اور خود کم کھاتے تھے، لیکن اب ایسا کیوں نہیں؟ کیا اب مجھ سے وہ محبت نہیں رہی آپ کو؟ شوہر، یہ بات نہیں، دراصل اب تمہیں کھانا پکانا آ گیا ہے۔